الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع سے متعلق روایت ہم شمائل محمدی میں آج ذکر کریں گے۔ امام ترمذی اپنی کتاب الشمائل المحمدیہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں اس طرح حد سے تجاوز نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نصرانیوں نے کیا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے 3261 نمبر پر۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سے متعلق یہ روایت بھی ہے جو انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے راستے میں سے جس راستے پر بھی تم میرے ساتھ بیٹھ کر اپنی ضرورت بیان کرنا چاہو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں کہیں بھی کس راستے میں، مدینہ کے کسی بھی گلی میں، کسی بھی جگہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہاری ضرورت سننے کو تیار ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2326 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سے متعلق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی اور شخص نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام جب آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ صحابہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ناپسند ہے، یعنی آپ کے لیے کوئی تعظیماً کھڑا ہو، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے 2755 نمبر پر۔ ہم یہ بات بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم یہ معلومات امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب الشمائل المحمدیہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا اختصار اور تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔